مجھے لگتا ہے یہ بھی شعر بھی سن رہا تھا نا، کرتی تو یہ سلام ہے، تو دو چار خاص زمینیں ذہن میں آ رہی تھی جہاں پر عظیم بہت بڑے گناہ ہو رہے، شرک ہو رہے تھے اور خوب رب کی نافرمانیاں ہو رہی تھی۔ فیضان امیر سنت وہ جگہ خریدی گئی، ایک تو عام زمین تھی، پارک ہوتا ہے، گلی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی زمین کہ جس پر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، گناہ عظیم ہو رہا ہے۔ آپ کا فیضان دیکھیے کہ وہ جگہ خریدی گئی اور خرید کر وہاں پر مسجد بنائی گئی، وہاں پر اذانیں دی گئی، لا الہ الا اللہ کی وہاں صدا ہوئی، محمد رسول اللہ کی وہاں صدا ہوئی، اللہ اکبر کی وہاں صدا ہوئی، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھا گیا۔ وہ زمین جس پر اتنا عظیم گناہ ہو رہا تھا، جس مرد کلندر کے فیضان سے وہ زمین خرید کر مسجد بنا دی گئی، وہ زمین اس مرد کلندر کو کیوں نہ سلام کرتی ہوگی یار۔ اس جگہ پر جب گیا ہوں، آج عبدالحبیب بھائی لے کر گئے چند مبلغین کے ساتھ، یقین نہیں آتا کہ یہاں یہ کچھ ہو رہا تھا، یا ہو سکتا تھا، یا ہونے جا رہا تھا۔ کیسے اللہ نے صدی میں الیاس قادری جیسا مرد کلندر جو عطا کیا ہے، الحمدللہ۔ کئی جگہ جس کو دعوت اسلامی کے مبلغین نے خریدا، اے دعوت اسلامی کے مبلغوں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، آپ کو کروڑوں سلام ہے، آپ کو کروڑوں سلام ہے۔ آپ نے امیر سنت کے فیضان کو جو دنیا بھر میں لے کر آپ چل رہے ہو، اور جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہو، اور یہ جس طرح ویرانے میں آپ گلشن بنا رہے ہو، بس یہ فیضان امیر اہل سنت ہے، یہ مرشد کا فیضان ہے، امیر سنت کا فیضان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا غوث پاک کا کرم ہے، جو یقین مانے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ ہوگا کیسے، اس کو کہتے ہیں وہ کیا آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے انبیلیویبل، ٹھیک ہے، وہ انبیلیویبل والی بات آ جاتی ہے، ارے انبیلیویبل ادھر کدھر ہے، ادھر سارا بلیویبل ہے۔ انبیلیویبل کی پروگرام میں ہوتا ہے، الیاس قادری کی ڈکشنری میں نہیں ہے، وہ بلیویبل ہے، بھروسہ ہے، وہی جاتا ہے، وہاں امپوسیبل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امپوسیبل آئی ایم پوسیبل ہو جاتا ہے۔ اسپیلنگ بناؤ، آئی کو الگ کر دو، ایم کو الگ کر دو، پوسیبل کو الگ کر دو، آئی ایم پوسیبل ہوگا، ورنہ پھر امپوسیبل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت چیزیں ممکن ہو گئی ہیں جو نہیں ہوتی تھی، بظاہر نظر نہیں آتی تھی، مشکل نظر آتی تھی، لیکن ہمارا یہ ایک بار نہیں، کئی مرتبہ، ایک نہیں، میں نہیں، کئی ذمہ دار اسلام میں آپ کو کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن ایک کرن آئے گی، کیا یہاں دعا کرا لو، پیغام کر دیتے ہیں، حضرت دعا کر دیں، دعا کر دیں، میں تو یہی کہتا ہوں، میرا حسن ظن ہے، میرا پیر ہے نا، میرا حسن ظن ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، میرا حسن ظن ہے، پکا حسن ظن ہے۔ میں الحمدللہ عرض کرتا ہوں، بابا تو پڑی نہیں، یہ ایک آپس میں ہوتا ہے نا، اب تو پڑی نہیں، اب تو پڑی ہو، ہاں کم پڑی ہو، ہاتھ اٹھا، کام اٹھا، ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک حسن ظن ہے کہ اللہ کریم ان مطلب کہ نیک پارسا اور متقی بندوں کی دعائیں قبول کر دے۔ میرا حسن ظن ہے کہ یہ ان فیضان یافتہ اللہ کے نیک بندوں میں سے کہ اللہ پر اگر کسی کام کی قسم لے لے، اللہ ان کے کام پورے کر دیتا ہے، ہمارا حسن ظن ہے الحمدللہ۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس جیسا مرد کلندر ملا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ یاد رکھنا، یہ بغیر محنت کے ملا ہے، ورنہ ایسے لوگ محنتوں کے بعد ملا کرتے ہیں۔ بہت محنت، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، اور ہمارے بچوں کو تو بالکل محنت نہیں کرنی پڑی۔ آج تو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے دن سے ہی ہم کہہ دیتے ہیں حضور قبول فرما لے، اور یہ قبول فرما کر غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ غوث پاک کے قدموں میں جانا، غوث پاک کا مرید بننا کوئی کم کام نہیں ہے۔ حالت دیکھتے تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ غوث پاک کا دربار ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در
در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ بڑا کمال ہے کہ غوث پاک کے غلاموں میں تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جس پر کرم ہو گیا وہ کرم ہو گیا کہ غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں گے۔ آج ہمارے بچے یوں بن جاتے ہیں، ورنہ ایسے کامل پیر بڑی محنتوں کے بعد ملا کرتے تھے، بڑی مشقتوں کے بعد ملا کرتے تھے، بڑی ریاضتوں اور پہاڑوں پر جانے کے بعد ملا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ امیر سنت اور ان جیسے کئی نیک اور جامع شرائط مشائخ ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ تمہیں جو بھی جامع شرائط پیر نصیب ہوا ملا ہے، پیارے اسلام بھائی، اسے غنیمت جانو کہ ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جاتا ہے تو یقین مانو غنیمت ہے۔ جب مل جائے نا تو مجید الفسانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کسی کو کامل پیر مل جائے، مجید الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کسی کو کامل پیر مل جائے تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالے کر دے، اور اپنی سعادت اس کی رضامندی میں اور اپنی بدبختی اس کی ناراضی میں جانے، غرض اپنی خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دے۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے تابع کر دے۔ جب ایسا کوئی پیر مل جائے، ایسا کوئی نیک شخص جس سے آپ مرید ہو جاؤ، پھر ختم، اب اس کے تابع ہو جاؤ، اپنی خواہشات سے تابع کر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے مشائخ ہمیں کسی کام کا منع کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ ارے تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تمہاری سمجھ ہے کیا؟ اندھے کو کیا پتا راستہ کیا ہے؟ اکھیارا بول رہا ہے کہ یہ راستے پر چل جا، راستہ مل جائے گا۔ چل پر راستہ مل جاتا ہے اور مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا